السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی کابینہ نے مسجد حرم و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذہبی امور کی پریسیڈنسی کے نام سے 2 نئے خود مختار اداروں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی کابینہ کا اجلاس آج منگل کو جدہ کے قصر السلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ مسجد حرم اور مسجد نبی مذہبی امور پریسیڈنسی کے نام سے خود مختار ادارہ انتظامی اعتبار سے براہ راست بادشاہ کے ماتحت ہوگا۔ حرمین شریفین میں ائمہ اور مؤذن کے امور کی نگرانی اور دونوں مساجد میں مذہبی امور سے متعلق تمام معاملات، اختیارات اور فرائض نئے ادارے کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ حرمین شریفین جنرل پریسیڈنسی سے منسلک علمی اسباق اور وعظ و نصیحت کی مجالس کے انتظامات بھی نئے ادارے کے حوالے کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے مسجد حرم و مسجد نبی امور کی جنرل پریسیڈنسی کو مسجد حرم و مسجد نبی امور کی نگران جنرل اتھارٹی میں تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کو مسجد حرم اور مسجد نبی مذہبی امور انتظامیہ کا سربراہ بدرجہ وزیر مقرر کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ایوان شاہی نے آج منگل کو فرمان جاری کر کے کہا کہ شاہ سلمان نے ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس کو مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی امور انتظامیہ کا سربراہ بدرجہ وزیر مقرر کیا۔ ایک اور شاہی فرمان کے ذریعے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق عربیہ کو مسجد حرم اور مسجد نبی کے امور کے لیے جنرل اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ایوان شاہی نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شاہی فرمان پر عمل درآمد کا اہتمام کریں۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے حج خدمات فراہم کرنے والوں سے متعلق قانون کا مسودہ تیار کیا ہے، جو سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے 90 روز بعد مؤثر ہوگا۔ عکاس اور اخبار 24 کے مطابق نیا قانون اندرون مملکت اور باہر سے حج پر آنے والوں پر یکساں طریقے سے نافذ العمل ہوگا۔ مملکت میں پہلی مرتبہ داخلی اور بیرون ملک سے آنے والے حجاج کے لیے مشترکہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی پر 5 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ نئے قانون کے تحت حجاج کو خدمات فراہم کرنے میں کوتاہی پر وزارت حج و عمرہ ضروری اقدامات کی مجاز رکھتا ہے۔ قطر کے محکمہ زکوٰۃ فنڈ نے ملک بھر میں 724 خاندانوں کی مدد کے لیے جولائی میں مجموعی طور پر 1,56,89,623 قطری ریال مختص کیے۔ تازہ ترین تقسیم کا مقصد اسلامی اصولوں کے مطابق اہل خاندانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے عزم کو اجاگر کرنا ہے۔ زکوٰۃ فنڈ میں جمع کرنے اور زکوٰۃ اکاؤنٹس کے سربراہ جناب الاحبابی نے تفصیل سے بتایا کہ رقم 2 قسموں میں آتی ہے، متواتر امداد اور یکمشت امداد کے طور پر آتی ہے، جسے غریبوں کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ قطر کے خود مختار فنڈ گروپ نے ہندوستانی ارب پتی گوتم اڈانی کے قابل تجدید توانائی یونٹ میں 2.5% حصص کے لیے 3,920 کروڑ روپے یعنی $474 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے، کیونکہ تیل سے مالا مال خلیجی سرمایہ کاری تیزی سے بڑھتی ہوئی ہندوستانی مارکیٹ میں اپنی شرط بڑھا رہا ہے۔ اڈانی کے انرجی یوٹیلیٹی وینچر میں یہ قطری فنڈ کی دوسری سرمایہ کاری ہے۔ 2020 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے اڈانی الیکٹریسٹی میں 25% حصص کے لیے 3,200 کروڑ روپے لگائے تھے، جو ممبئی کے بڑے حصوں کو بجلی فراہم کرتی ہے۔ $450 بلین قطری فنڈ کی تازہ ترین سرمایہ کاری اڈانی کے لیے اعتماد کے ووٹ کے طور پر کام کرتی ہے، جو اس سال کے شروع میں ہینڈربرگ ریسرچ کی رپورٹ کے بعد اس کی بنیادی ڈھانچے کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دینے کے بعد واپسی کر رہے ہیں۔ ممتاز جنوبی کوریائی اداکار لی جو انگ سیک نے دبئی میں مرکزی اسٹیج پر اپنا شو پیش کیا جب انہوں نے امارات میں اپنی پہلی متحدہ عرب امارات کے مداحوں سے ملاقات کی۔ امارات کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں ان کے مداحوں نے 33 سالہ اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دبئی کا سفر کیا۔ کے ڈرامہ اداکار جو کہ بگ ماؤتھ فینس از اے بونس بک، W2 ورلڈ اپارٹ جیسے بلاک بسٹر شوز میں نظر آئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے مداحوں سے ملنے کے لیے امارات کا دورہ کر کے ایک تاریخی تقریب کو نشان زد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک مشہور بزنس آرگنائزیشن لولو گروپ، ایک مشہور ہندوستانی اماراتی ملٹی نیشنل کمپنی جو متحدہ عرب امارات میں 50 سنیما گھر کھولنے اور آنے والے سالوں میں سینکڑوں ملازمین کو اس میں بھرتی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کا ارادہ ہے۔ لولو گروپ انٹرنیشنل کی انتظامیہ نے تھیٹرز کے انتظام کے لیے
स्टार सिनेमास के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जहां इमारत भर में अरबी, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह जैसी मुख्तलिफ ज़बानों में फिल्म्स रिलीज़ की जाएंगी। स्टार सिनेमास के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद लुलु ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम.ए. अशरफ अली ने कहा कि हमारे पास पहले से ही मॉल्स में सिनेमा घर मौजूद हैं। अब हम स्टार सिनेमास के साथ अपनी शराकत को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद तमाम फिल्मों को जीसीसी में लाना है। ये सिनेमा घर चलाने के लिए इनके साथ हाथ मिलाने का एक अच्छा मौका होगा। कुवैत की न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि कुवैत ने ऑस्ट्रेलवी हॉरर फिल्म टॉक टू मी नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर अदाकार शामिल है। इस बार जो मूवी फिलहाल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, इसमें अदाकार जो टेरेका ने मरकजी किरदार अदा किया है। तहां मुबैना तौर पर इसके किसी भी सीन में कोई वाज़ेह हवाला नहीं दिया गया है। कुवैत नेशनल सिनेमा कंपनी के वाइस चेयरमैन हशाम ने इंकशाफ किया है कि फिल्म की रिलीज का शेड्यूल गुज़िश्ता हफ्ते रोक दिया गया। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में सदारती महल में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। काबीना के इजलास के बाद खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने अवाम को यकीन दहानी करवाई है कि जल्द ही महंगाई पर काबू पाते हुए इसे सिंगल डिजिट तक नीचे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 21 सालों में महंगाई की औसत शरह 15% रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने 40 साल से ज़ायद सियासी ज़िंदगी में कभी भी अपनी कौम की खिदमत के अलावा कोई और मकसद हासिल नहीं किया है। एर्दोगान ने कहा कि हमने अपनी जद्दोजहद के दौरान एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रें नहीं फेरी है। तुर्किया सदियों बाद आलमी तरक्की याफ्ता ममालिक की एक लीग में शामिल हो गया है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 5 साल के लिए पार्लिमानी सियासत से नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हुए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सैनिटर अदालत से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने के बाद इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 के तहत नाअहल करार दिया जाता है। कमीशन की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त NA 45 से भी डी नोटिफाई किया जा रहा है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तोशाखाना केस का महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया है।